کیا بھارت آسٹریلیا اور انگلینڈ کو عالمی کرکٹ کا دادا مان لیا جائے؟ پاکستان کے رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان موقع سے فائدہ اٹھائے، زیادہ آمدن ہوگی اور اضافی سیریز بھی ملے گی، لیکن بھارت کے بشن سنگھ بیدی اور للت مودی کہتے ہیں 3 ملکوں کی تجویز مان لی گئی تو کرکٹ ختم ہو جائے گی۔ بھارت آسٹریلیا اور انگلینڈ کا منصوبہ تسلیم نہ کیا گیا تو تینوں ملک آئی سی سی سے الگ ہو جائیں گے۔ پی سی بی کے سابق چیئرمین نجم سیٹھی نے انکشاف کیا ہے کہ انگلش بورڈ کے سربراہ جارج کلارک نے انہیں ہی بتا دیا تھا۔ چودھری اسلم کے قتل کی سازش کس نے تیار کی؟ سوتے سے اٹھا کر کس کام کے لیے بلایا گیا تھا؟ دھماکے کی تحقیقات کہاں تک پہنچی؟ فون ریکارڈ سے کیا معلوم ہوا؟ بہت سے سوال جوابات کے منتظر۔ کیس داخلے دفتر تو نہیں ہو گیا؟ ہنگو میں بچوں کو کچرے کے ڈھیر سے کھلونا ملا، پھٹ گیا تو پتہ چلا کہ بم تھا۔ 4 بھائیوں سمیت ایک خاندان کے 6 بچے جاں بحق۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ قوم کے بڑے طالبان سے مذاکرات پر متفق ہیں تو مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ طاقت کا استعمال کسی مسئلے کا حل نہیں۔ آپریشن سے دہشت گردی میں کمی نہیں آئی بلکہ اضافہ ہوا ہے۔ اسفندیار ولی کا کہنا ہے کہ ملک کے حالات تیزی سے بے قابو ہو رہے ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں طالبان سے مذاکرات پر کیوں الجھن کا شکار ہیں؟ مذاکرات کے معاملے پر ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا جا رہا؟ وزیر اعظم کے مشیر امیر مقام نے کہا ہے کہ حکومت طالبان سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ عمران خان، مولانا سمیع الحق، منور حسن اور مولانا فضل الرحمان ایجنڈا سامنے لائیں۔ عابد شیر علی نے خیبر پختونخوا کے وزراء پر بجلی چوری کا الزام لگایا تھا۔ آج پیسکو سربراہ کے گھر پر چھاپا پڑ گیا۔ صوبائی وزیر شاہ فرمان نے کہا ہے کہ پیسکو چیف بجلی چوری میں ملوث ہے۔ عابد شیر علی ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ لاہور کے گورنمنٹ اسکول میں 4تھی جماعت کے بچے آئے، تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے۔ استاد جی نے حاضری لی، سبق پڑھایا، آدھی چھٹی میں بچوں نے جھولے جھولے۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ بھارت، آسٹریلیا اور انگلینڈ آئی سی سی کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس تجویز پر رائے شماری ہونے کا امکان ہے۔ کچھ لوگ اس تجویز کے حق میں ہیں اور کئی سخت خلاف ہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام میں سکندر بخش سے گفتگو کرتے ہوئے رمیز راجہ، شعیب اختر اور للت مودی نے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جیو نیوز کے خصوصی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رمیز راجہ نے کہا کہ بھارت، انگلینڈ اور آسٹریلیا نے آئی سی سی پر قبضہ کرنے کے لیے جو پوزیشن پیپر بنایا ہے وہ ایک دن ہونا ہی تھا، کیونکہ کرکٹ کی عالمی تنظیم کا کردار کافی عرصے سے غیر فعال تھا۔ رمیز راجہ نے کہا کہ اس تجویز کی حمایت کے لیے بھارت اور انگلینڈ نے پاکستان کو جو پیشکش کی ہیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ جذباتی ہونے یا پاکستانیت دکھانے کی ضرورت نہیں، اگر اس کے لیے بے شرم بھی ہونا پڑے تو کوئی برائی نہیں۔ ایک طرف آپ انڈیا کو موسٹ فیورڈ نیشن کا تحفہ دینے والے ہیں، الیکٹریسٹی انڈیا سے لے کے آ رہے ہیں، اگر 80% وہ فنڈز جنریٹ کر رہے ہیں آئی سی سی لیول کے اوپر اور اس میں سے 21% مانگ رہے ہیں تو دینے دینا، اس میں پاکستان کی بھی 75 ملین سے 95 ملین کی ایک تو انکم ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ آپ کو گارنٹی مل جاتی ہے انڈیا کے ساتھ سیریز، انگلینڈ کے ساتھ سیریز مل جاتی ہے، تو یہ پاکستان کا اس میں زیادہ نقصان نہیں اگر آپ کو اس کو ڈسپیشنیٹلی ہو کے دیکھیں۔ اب آپ کے پاس کوئی جواز ہے نہیں کیونکہ ڈاٹڈ لائن پہ سائن ہو جانے ہیں۔ آپ جتنا مرضی چیختے رہیے، آپ جتنا مرضی چیختے رہیے، میں یہ صرف کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ان کی سٹرینگتھ ہمیشہ سے، چاہے آئی سی سی ہو نہ ہو، ری ویمپ ہو نہ ہو، ان 3 ملکوں کی سٹرینگتھ جو ہو وہ ہوگی۔ آپ کو ان کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، آپ کو عقل مندی سے اپنے کارڈز کھیلنے پڑیں گے۔ آپ بالکل جو ہے اس کو آپ رد نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ پاکستانیت پلیز خدا را مت دکھائیے، اس میں عقل آپ ناخن لیجیے۔ بھارتی بورڈ کے سابق نائب صدر للت مودی نے پوزیشن پیپر کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ بات صرف پاکستان اور بھارت کی کرکٹ کی نہیں، کرکٹ کھیلنے والے دیگر ممالک کی بھی ہے۔ اگر بگ 3 نے آئی سی سی پر قبضہ جما لیا تو کرکٹ ختم ہو جائے گی۔ یہ جو پوزیشن پیپر ہے بہت دھیان سے پڑھا ہے اور جو احسان منی جی نے جو ڈیٹیل جو نوٹ بنایا ہے اس کے اوپر، میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بالکل اچھا کام کیا اس کے اوپر۔ یہ جو اگر یہ پیپر پاس ہو گیا اور الاؤ ہو گیا تو یہ کرکٹ کے لیے
بہت ڈرکونین ہوئے گا. اس سے بڑی بری چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے. اس طرح کا جو پیپر بنایا گیا ہے میں نے تو کبھی کسی سپورٹ میں نہیں دیکھا ہے, کسی اور سپورٹ میں کہیں پوری دنیا میں نہیں دیکھا ہے. راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر کا کہنا تھا کہ وہ بھی اس تجویز کے حق میں نہیں, مگر پاکستان کے پاس سوائے اس کی حمایت میں ووٹ دینے کے کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں. پاکستان کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں. ایک غریب ملک ہے, نہ کچھ کھیلنے سے تیار ہے اور نہ ہی انڈیا سے پیسے دینے کو تیار ہے. آپ انڈیا اور جو انڈیا نے پول بنایا ہے اور جو ملکوں کا پول بنایا ہے, آئی ایم ٹیلنگ یو رائٹ ناؤ کہ یہ بہت زیادتی ہونے والی کرکٹ کے ساتھ. پاکستان اور انڈیا سے رائے آپ نے جانی. انگلش بورڈ نے دھمکی دی ہے کہ تینوں ملکوں کی حکمرانی تسلیم نہ کی گئی تو تینوں آئی سی سی سے الگ ہو جائیں گے. اس بات کا انکشاف پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق عبوری چیئرمین نجم سیٹھی نے جیو نیوز کے پروگرام آپس کی بات میں کیا. میں نے کہا جائز, ایک اور سوال ہے. اس نے کہا جی, میں نے کہا کہ وہ یہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ ہے کہ اگر ہم نہیں اس کو پسند کرتے تو پھر ہم جائیں گڑیاں اڑائیں جا کے, یا اگر لینا ہی پڑے گا ہمیں یہ. تو آگے سے کہتا ہے کہ یہ بھی فیئر سوال ہے اور میرا خیال ہے بات صحیح ہے, ایسی ہے کہ اگر آپ نہیں لیں گے, اگر آپ نہیں منظور کریں گے تو پھر ہم الگ ہو جائیں گے. ہم الگ ہو جائیں گے. ہاں, مطلب ہے کہ پھر ٹھیک ہے آپ کر لیں, ہم 70-80% ساری ریونیو ہم جنریٹ کرتے ہیں, ہم اپنا ریونیو لے کے الگ ہو جائیں گے. آپ کر لیں, چلا لیں آئی سی سی کو. نجم سیٹھی نے یہ بھی انکشاف کیا کہ بھارتی بورڈ نے بنگلہ دیش اور سری لنکا کے بورڈز کو بھی ورغلا کر اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور ایشین کرکٹ کونسل میں بھی پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے. اس کے بعد پھر جب ہم وہاں باہر نکلے تو ہم نے آپس میں سب سے بات کی, تو اس میں ہمیں بڑی کلیئر کٹ جو مجھے نظر آیا وہ یہ آیا کہ بنگلہ دیش تو انڈیا کی طرف اس کا بالکل انہوں نے سائیڈ پہ کوئی ڈیلز کر لی ہیں اور جس میں بنگلہ دیش کو وہ بائی لیٹرل میچز کھلائیں گے اور ان کے 4 پیسے وہاں بنا دیں گے اور ان کو اپنے کھاتے میں لے لیا. اسی طریقے کے ساتھ انہوں نے یہی اسٹریٹجی انڈیا نے اڈاپٹ کی ہے ایشیا کرکٹ کونسل میں بھی کہ بنگلہ دیش کو اور سری لنکا کو اپنے ساتھ لے لیا ہے تو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جبکہ آئی سی سی کے سابق چیئرمین احسان مانی نے کہا کہ 3 ملکوں نے جو منصوبہ پیش کیا ہے اس کے بارے میں کرکٹ کھیلنے والے دوسرے ملکوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. ایک تو انگلینڈ, انڈیا اور آسٹریلیا نے مل کے ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ وہ سارے ورلڈ کرکٹ وہ ٹیک اوور کر لیں گے, وہ چلائیں گے آئی سی سی کو, وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ دنیا میں آئندہ کرکٹ, ٹیسٹ کرکٹ, ون ڈے کرکٹ کس طرح کھیلا جائے گا اور کون کھیلے گا اور کس کے خلاف کھیلے گا. اور دوسرا ہاتھ پر جو ان کا دوسرا بڑا داؤ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ انہیں ملے گا اور باقی ملکوں کو بہت کم ملے گا ان کے مقابلے میں. ایس پی سی آئی ڈی چودھری اسلم پر ہوئے خودکش حملے کو 2 ہفتے سے زیادہ کا وقت گزرنے کے باوجود بھی تحقیقات کا پہیہ آگے نہیں بڑھ سکا. ان کے قتل کی سازش کس نے تیار کی, کیا فون ریکارڈ سے معلومات حاصل کی گئیں, ایسے کئی سوالات کے جواب ابھی تک نہیں مل سکے ہیں. ہمیشہ کی طرح شاید اس بار بھی تحقیقات کے نام پر اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے سے آگے نہیں بڑھ سکے. خودکش حملہ آور کا شناختی کارڈ مل گیا, اس کا نام پتہ بھی معلوم ہو گیا, لیکن اس کے بعد جیسے خاموشی کا سناٹا چھا گیا. جو سوالات جیو نیوز نے 15 روز پہلے اٹھائے تھے وہ اب بھی جواب طلب ہیں. چودھری اسلم کو سوتے سے اٹھا کر کس اہم کام کے لیے بلایا گیا تھا, فون کس نے کیا تھا یہ تو علم ہو گیا, لیکن کس کام سے کیا گیا تھا یہ راز نہ کھل سکا. چودھری اسلم اور ان کے ماتحتوں کے فون ریکارڈ سے کیا معلومات حاصل کی گئیں. شہید ایس ایس پی سی آئی ڈی کے قتل کی سازش طالبان نے کس کے ساتھ مل کر تیار کی. کیا قانون کی وردی پہنے کوئی کالی بھیڑ بھی قاتلوں سے ملی ہوئی تھی. لیاری ایکسپریس وے پر دہشت گرد 50 منٹ تک گھات لگائے بیٹھے رہے. موٹر وے پولیس کی چھٹی حص کیا چھٹی پر تھی. ایسا کیوں تھا کہ انتہائی ہوشیار پولیس آفیسر 3 روز سے ایک ہی راستے سے جانے پر مجبور تھا. چودھری اسلم کے استعمال میں بام پروف گاڑی اگر واقعی خراب ہو کر ورک شاپ پہنچا دی گئی تھی تو انہیں ویسی ہی دوسری گاڑی مہیا کیوں نہیں کی گئی. جس نے بھی بام پروف گاڑی کی جگہ بلٹ پروف گاڑی دی کیا اس سے تفتیش کی گئی. کیا ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان سوالوں کے گرد اپنی تفتیش کا دائرہ گھمایا, یا اس ہائی پروفائل مرڈر کی تحقیقات بھی مٹی پاؤ کی نظر ہو گئیں. جس طرح مہران بیس, پی ایف بیس منہاس
اور CID سینٹر پر ہوئے خودکش حملوں کی تحقیقات سرد خانے کی نظر کر دی گئیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ہنگو میں کچرے کے ڈھیر سے ملنے والا بم پھٹنے سے 4 بھائیوں سمیت ایک خاندان کے 6 بچے جاں بحق ہو گئے۔ بچوں کی عمریں 2 سے 7 سال کے درمیان تھی۔ ہنگو کے علاقے بابر میلہ میں بچے کھیل رہے تھے۔ اس دوران انہیں کچرے کے ڈھیر سے بم ملا۔ معصوم بچے بم کو کھلونا سمجھ کر کھیلنے لگے۔ کچھ دیر بعد زوردار دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے میں کریم خان افریدی کے 4 بیٹے، 2 سال کا آصف، 3 سال کا عاشق، 5 سال کا اسحاق اور 6 سال کا حضرت باپ کو اکیلا چھوڑ گئے۔ 7 سال کی نواسی زکیہ اور 5 سال کا نواسا گل محب بھی زندگی سے منہ موڑ گئے۔ 2 سے 7 سال کے یہ بچے 36 نمبر کے طاقتور ہینڈ گرینیڈ سے مارے گئے۔ کریم خان افریدی کا سارا گھر اجڑ گیا۔ گھر میں بس 6 ہی بچے تھے جو اب دنیا میں نہیں رہے۔ کریم خان کی بیوی اور بیٹی دونوں اپنے بچوں کے غم میں نڈھال ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ قوم کے بڑے طالبان سے مذاکرات پر متفق ہیں تو مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ طاقت کا استعمال کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپریشن سے دہشت گردی میں کمی نہیں آئی بلکہ اضافہ ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں پشاور کے مین GT روڈ پر جلسے کا احوال محمد نعمان کی رپورٹ میں۔ پشاور کے مین GT روڈ پر JUI فے کا سیاسی دنگل سجایا گیا، جس میں کڑی تنقید کا نشانہ بنی PTI کی خیبر پختونخوا حکومت۔ پارٹی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ موجودہ دور حکومت میں بھتہ خوری کو فروغ ملا۔ اس سے قبل صوبے میں کبھی بھتے کی پرچہ تقسیم نہیں ہوئی۔ یہ موجودہ حکومت یہ عوام کی منتخب حکومت نہیں، یہاں پر کوئی حکومت اس وقت نہیں ہے، یہاں پر مغرب کی نمائندہ NGOs حکومت کر رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سیکورٹی فورسز امن قائم کرنے کے لیے ہوتی ہیں، انہیں امن کی بحالی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ مذاکرات کا مینڈیٹ سامنے آنے پر بھی اس کا احترام نہیں ہوا۔ مذہبی مقامات پر دھماکے کرنے والوں کو بے نقاب کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب معاملات اور زیادہ پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں جس طرح ہم سب ایک پیج پہ آئے تھے، جس طرح ہم سب نے ایک فورم پر بیٹھ کر ایک اتفاق رائے حاصل کیا تھا، آج بھی ہمیں اسی راستے پہ چل کر معاملات کو طے کرنا ہے۔ کل تک کہتے تھے مذاکرات ہونے چاہیے، 1-2 واقع ہوئے، یک دم دماغ پھر گیا، اب فوجی آپریشن کی حمایت کے اشارے دیے جا رہے ہیں۔ جلسے میں کئی قراردادیں منظور کی گئیں، جن میں کہا گیا کہ خیبر پختونخوا میں مغربی طرز کا بلدیاتی نظام نہیں چلے گا۔ بلدیاتی انتخابات میں دانستہ تاخیر ہو رہی ہے۔ صوبائی حکومت شاہ خرچہ بند کر کے عوام کو تحفظ دے۔ مین شاہراہ کے وسط میں جلسے کی وجہ سے تقریباً پورا دن ٹریفک بند رہی اور شہری رلتے رہے۔ ساتھی رپورٹر سیف الاسلام سیفی اور کیمرہ مین صاحبزادہ جہانزیب کے ساتھ محمد نعمان، جیو نیوز، پشاور۔ دوسری جانب اسفندیار ولی نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں طالبان سے مذاکرات پر کنفیوژن کا شکار ہیں۔ اس بارے میں دیکھتے ہیں سبز علی خان کی رپورٹ۔ چارسدہ میں عوامی نیشنل پارٹی کے جلسے سے خطاب میں اسفندیار ولی خان نے کہا کہ ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے APC میں حکومت کو مینڈیٹ دیا تھا، لیکن دہشت گردی اور بے امنی نے ہر شعبہ زندگی کو تباہ کر دیا۔ کسی کی جان و مال محفوظ نہیں، حکمران کنفیوز ہیں۔ آج ہم پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی تم نے کرنا ہے اس سے میرا واسطہ نہیں، لیکن مجھے اپنی دھرتی پہ امن چاہیے۔ بہت خون بے گناہوں کا بہہ چکا۔ ہمارے وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں کہ کچھ گروپوں کے ساتھ ہمارے مذاکرات جاری ہیں۔ اے بابا، جن گروپوں کے ساتھ تمہارے مذاکرات جاری ہیں ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ، اور اگر ہمیں نہیں بتانا تو کم از کم پارلیمنٹ کا ایک ان کیمرہ سیشن بلاؤ، پارلیمنٹ کو تو اعتماد ملو کہ تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ نے کہا کہ نیٹو سپلائی کراچی اور پنجاب سے گزر کر خیبر پختونخوا میں آتی ہے۔ یہاں پر نیٹو سپلائی روک کر عالمی برادری کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بسنے والی پختون قوم انتہا پسند ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات سے قبل عوامی مسائل حل کرنے کا دعویٰ کرنے والوں نے عوام کو مایوس کیا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ جب تک باچا خان کے پیروکار زندہ ہیں، کالا باغ ڈیم نہیں بنایا جا سکتا۔
कलदम तहरीक तालिबान ने हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा है कि मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम करना हुकूमत का काम है। तर्जुमान कलदम तहरीक तालिबान ने अपने एक बयान में कहा है कि हुकूमत को संजीदा और बामकसद मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम करना हुकूमत का काम है। बामानी, पायदार और संजीदा मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार हैं। हुकूमत की तरफ से मीडिया पर सिर्फ बयान दिए जाते हैं ताकि आवाम को गुमराह किया जाता रहे। तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद का कहना था कि मौलाना समीउल हक के कासिद समेत जितने भी वफूद आए उनको मुस्बत और हौसला अफजा जवाब दिया गया। हुकूमती मीडिया ने मुज़ाकरात के हवाले से तहरीक तालिबान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुशीर अमीर मुकाम ने कहा है कि इमरान खान, मौलाना समीउल हक, मुनव्वर हसन और मौलाना फजलुर रहमान तालिबान का एजेंडा सामने लाए। हुकूमत तालिबान से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पेशावर में खुली कचहरी के बाद जियो न्यूज से गुफ्तगू में अमीर मुकाम ने कहा कि हुकूमत तालिबान से मुज़ाकरात के लिए तैयार है और खून बहाए बगैर अमन के क़याम की ख्वाहिश रखती है। अमीर मुकाम का कहना था कि ऐसे किसी एजेंडे को तस्लीम नहीं किया जाएगा जिसमें हुकूमती रेट खत्म करने का मुतालबा किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत दहशतगर्दी पर काबू पाने की कोशिश करती है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसका साथ नहीं देती तो दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी। खून बहाए बगैर मना जाए, मगर हम चाहते हैं कि एजेंडा तो कोई दे दे। एजेंडा क्या होगा? उस एजेंडे पर तैयार नहीं है कि इस मुल्क में हुकूमत पाकिस्तान की रेट खत्म हो जाए या किसी हिस्से को दूसरे के हवाला कर दिया जाए। इस मुल्क में रेट होते हुए, हुकूमत पाकिस्तान का रेट मानते हुए किसी के साथ जो एजेंडा वो पेश करे जिससे इस मुल्क में हम मना सकते हैं, हम बिल्कुल उसको वेलकम करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पानी और बिजली के वजीर मुमलिकत के दरमियान बिजली चोरी का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। सूबाई वजीर शाह फरमान ने पेस्को चीफ के घर पर छापा मारा और इंकिशाफ किया कि वो बिजली चोरी में मुलव्विस हैं। देखते हैं इस बारे में आफ्ताब अहमद की रिपोर्ट। वफाकी वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली कई बार इल्जाम लगा चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा बिजली चोरों की पुष्ट पनाही कर रहे हैं, जिसके जवाब में वजीर इत्तलात शाह फरमान ने पुलिस के हमरा पेस्को चीफ तारिक सदुज़ई के घर पर छापा मारा और पेस्को चीफ को गैर कानूनी कनेक्शन लगाने का मोरद इल्जाम ठहराया। मैं आबिद शेर अली को ये बताना चाहता हूँ कि आपने तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को चोर कहा, लेकिन मेरा उसके साथ बहस इस पॉइंट पर खत्म हो चुकी थी कि अगर पेस्को वाले चोरी करते हैं और वो उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं तो वो चोरों का सरगना है। ये मीटर और ये तार भी आपके सामने है और पीछे से जो डायरेक्ट तार पेस्को चीफ ने ली हुई ये भी आपके सामने है। आबिद शेर अली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरसते रहे हैं कि सूबे के 61 फीडर्स लाइन लॉसेस का शिकार हैं और शाह फरमान के हल्के में 90% बिजली चोरी होती है। शाह फरमान साहब अपने इलाके में जाके जो 90% थेफ्ट है और 1.5 अरब रुपए की रिकवरी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, वो रिकवरी करवाने के बजाय कि वो लोगों का साथ देते हैं जो चोरी करते हैं। तो मैं इमरान खान साहब से भी ये गुजारिश करूंगा कि क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान है, बातें करना धरनों की बहुत आसान है, तो ये जो सबसे बड़ा डाका आपके मिनिस्टर मार रहे हैं और जो तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, तो इसकी बात इमरान खान साहब कौन करेगा? पेस्को तर्जुमान ने वजीर इत्तलात शाह फरमान के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए गैर शाइस्ता और मज़हका खेज करार दिया। उनका कहना था कि चीफ एग्जीक्यूटिव की रिहाइश गाह पर डिजिटल मीटर नस्ब है और इन्हें कानूनी तौर पर 1500 यूनिट मुफ्त इस्तेमाल करने का इख्तियार हासिल है। कैमरामैन सिप्तान बुखारी के साथ आफ्ताब अहमद, जियो न्यूज, पेशावर। चीफ एग्जीक्यूटिव पेस्को तारिक सदुज़ई ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलात शाह फरमान के इलाके से गैर कानूनी ट्रांसफार्मर और कनेक्शन हटाए गए थे। घर पर छापा उसका रद्द अमल है। चीफ एग्जीक्यूटिव पेस्को तारिक सदुज़ई ने जियो न्यूज से बात करते हुए कहा कि शाह फरमान ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है, जिसके खिलाफ वो कानूनी चाराजोई करेंगे। तारिक सदुज़ई का कहना था कि उनके घर का कनेक्शन मीटर से मुंसलिक है और उन्हें पेस्को की जानिब से फ्री यूनिट मिलते हैं। ऐसे में उन्हें बिजली चोरी की क्या जरूरत है? और तालिब इल्मी का जमाना भी क्या जमाना है। क्लास पर क्लास पढ़ते हुए बच्चे बूढ़े हो जाएं तब भी स्कूल की यादें हमेशा ताजा रहती हैं। उमर रसीदा तालिब इल्मों पर मुश्तमिल ऐसा क्लासरूम देखते हैं जो कभी देखा ना सुना। लाहौर से उम्मे फरवा की रिपोर्ट में।